إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيدك الخير وهو على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور کائنات کی ہر چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کیے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ پر درود و سلام پیش کریں۔ آج 20 نومبر 4 ربیع الثانی خطبہ جمعہ کے حوالے سے جامعہ مسجد عمر بن عاص پیر صاحب
ساما کالونی راولپنڈی میں آپ اور جمع جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہ اسی کے لیے ہے، اور تمام تعریفوں کا مستحق وہی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور خود مرنے والا نہیں، اسی کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان آیات کے الفاظ میں کائنات کا مقصد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت عیاں ہو جاتی ہے کہ دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں جن کو کس لیے پیدا کیا، ان کا مقصد کیا تھا، ان باتوں سے انسانیت کی تعلیم و تربیت اور عقیدہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان قرآن کے ان کلمات سے ہٹ جاتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اور گمراہی بھی ایسی جو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ خطبے کے حوالے سے بے شمار موضوعات ہیں، مگر اس وقت اس بات کی ضرورت تقاضا کرتی ہے کہ انسان گمراہی کے راستوں پر کیسے چل پڑا، اور سب سے زیادہ بھیانک خوفناک بات یہ ہے کہ گمراہی کے راستوں پر چلتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حق پہ گامزن سمجھتا ہے۔ ایسی کون سے امور ہیں جن کی وجہ سے یہ گمراہی پروان چڑھی؟ اس کا جائزہ کچھ اس بات سے بھی لیا جائے گا کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی قومیں، دیگر امتیں، یعنی کہ آج سے پہلے نبی علیہ السلام سے پہلے
جو لوگ گمراہ تھے تو وہ کیوں تھے، اور وہ بھی اپنے آپ کو حق پہ گامزن سمجھتے تھے۔ ان کا بھی خیال یہی تھا، ان کی بھی سوچ یہی تھی کہ ہم حق پہ ہیں۔ اس لیے وہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کے یہ دعائیں مانگتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے چچا یہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پہ ہے تو ہمیں تباہ کر، اور یہ دعا اس لیے وہ کرتے تھے جو ان کی دعا تھی، لیکن تھی بد دعا۔ وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے۔ ان کو کس گمراہی نے اس بات کے اوپر گامزن کیا ہوا تھا، اس بارے میں آج گفتگو کریں گے۔ جیسے اس دور کے اندر لوگ اپنے اپنے عقیدوں میں اپنے آپ کو حق اور سچ سمجھتے ہیں، اور ان کے علم و عمل، قول فعل، روایات، ان سب چیزوں سے بد عقیدیاں جھلکتی ہیں، لیکن ان کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ بد عقیدی، یہ ان کے خیالات، یہ ان کے تصورات، یہ ان کی سوچ ایک دن اس زندگی کے ان کے خاتمے کے ساتھ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی میں لے جائے گی۔ یہ کچھ بڑا پن نہیں، یہ کچھ کامل سوچ نہیں، یہ کوئی عقل کی دلیل نہیں کہ انسان اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھے اور ہو وہ بد عقیدہ، ہو وہ گمراہ۔ اس کا اگر آج اس نے ازالہ نہ کیا، سوچ نہ کی، فکر نہ کی، اور وہ اسی طرح اپنے آباء و اجداد، اپنے اکابرین، اپنے عقیدوں، اپنی سوچوں کے اندر چلا جاتا رہا تو تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ سوچ یہ کرنی ہے، فکر یہ کرنی ہے، غور اس بات پہ کرنا ہے کہ جس عقیدے کے اندر بھی ہم چل رہے ہیں، بحیثیت مسلمان اپنے اعمال، اپنے قول، اپنے فعل، اپنی زندگی، اپنی روایات، اپنی سوچ، اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس کا جب تک ہم جائزہ نہیں لیں گے، اپنے روایات کا جائزہ نہیں
اپنی سوچ کا جائزہ نہیں لیں گے، اپنے رسم و رواج کا جائزہ نہیں لیں گے، تو پھر اس انجام کو پہنچیں گے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ وہ جہنم کا راستہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی کا راستہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کا معنی ہے جس کی عبادت کی جائے، معبود کا معنی ہے جس سے اپنی توقعات کو وابستہ رکھا جائے۔ معبود کا یہ معنی ہے جس کی عبادت کی جائے، اپنی سوچ کو اس طرف رکھا جائے، اپنی خواہشات کو حاصل ہونا اس سے منسوب کیا جائے، اور یہ خیال رکھا جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یا میرے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے میری زندگی میں، میری گہرانوں میں، میری سوچوں میں، میری اولاد میں، تمام چیزوں میں اور کائنات کے وجود میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس معبود برحق کی طرف سے ہے جس کو کہا جاتا ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وہ اکیلا ہے، وَحْدَهُ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کائنات کے بنانے میں کسی اور سے مشورہ نہیں، سورج چاند ستارے بنانے میں اور تمام کائنات کے نظام کو چلانے میں اور پھر تمام مخلوقات کو بنانے میں، ان کو رزق دینے میں، ان کو اولادیں دینے میں، ان کی سوچ کو پائے تکمیل کی طرف گامزن کرنے میں، ان کو گمراہی میں جانے میں، تمام کے تمام امور میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی سے مشاورت نہیں کرتا۔ واضح ہے اعلان کہ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ خیال تھا، یہ سوچ تھی، تو کمہارے مکہ نے اپنے آپ کو دعاؤں کی صورت میں بددعاؤں سے للکارا، تباہی سے للکارا، اور اللہ کے گھر کو پکڑ کر کے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور وہ لا شریک ہے۔ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بادشاہ، ملک، کائنات اسی کی ہے، اور جس کی چیز ہوتی ہے وہ کب بھی اسی کا چلتا ہے، اختیار بھی اسی کا چلتا ہے۔ وہ اپنی چیز کے اندر کسی اور کی مداخلت کو قبول کر سکتا نہیں۔ ایک عام انسان اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی خواہشات، اپنی سوچ، اس میں کسی اور کی مشاورت قبول نہیں کرتا، تو اللہ وحدہ لا شریک ہے جس نے سارے کا سارا کچھ بنایا، وہ اپنے ساتھ مشاورت کسی کی کیسے تسلیم کرے گا؟ یہاں تک کہ اللہ نے
اپنے معبود ہونے میں کسی پیغمبر کو بھی شریک نہیں رکھا، جبکہ دنیا میں جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے ان کو کائنات کا قانون صرف لا الہ الا اللہ دے کر بھیجا، یہ قانون دے کر بھیجا کہ اس کے اندر پوری کی پوری کائنات جو ہمیں پتا ہے جو نہیں پتا سارے کا سارا قانون لا الہ الا اللہ ہے۔ کیسے؟ آدم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، آگے اپنا تعارف کرایا آدم صفی اللہ۔ اسی طرح موسیٰ آئے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پہچان ہے، لیکن جو قاعدہ قانون دیا وہ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر سارے کے سارے کائنات کا مقصد آ جاتا ہے، تمام مخلوقات کا، تمام کائنات کو بنانے کا مقصد اس میں آ جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہ کچھ بھی نہیں۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، فیصل آباد کے اندر ایک بستی ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، علاقہ فیصل آباد کا ہے۔ وہاں پہ کثیر آبادی جو ہے اہل تشیع کی ہے، شیعہ کی ہے، اور وہاں پہ جو سنی حضرات رہتے ہیں وہ بھی انہی کے عقائد کے مطابق چلے آ رہے ہیں۔ ماحول کا پریشر ہے، ماحول کا دبدبا ہے، جس کی وجہ سے رسم و رواج اور روایات انہی کی چل رہی ہیں۔ یہ رسم و رواج اور روایات اتنی حاوی ہو جاتی ہیں کہ لوگ علاقے کے اس کے پیچھے چلنے پڑتے ہیں، رواج پا جاتی ہیں، لوگ چل پڑتے ہیں۔ بہرحال جو فیصل آباد کا علاقہ ہے اس کے اندر ایک خاندان رہتا ہے، اس خاندان کا جو سربراہ ہے وہ شیعہ تھا، پورے کے پورے اس کے خاندان والے سارے اہل تشیع تھے۔ ماتم کرنا اور ان کی بد عقیدیوں کو انہوں نے اپنا رکھا تھا، سرشار تھے۔ وہ یہ واقعہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ علماء کی گفتگو نیٹ کے ذریعے آج بھی سنی جا رہی ہے۔ جس چیز کی ایک مثال کوٹ کرتا ہوں، یہاں پہ میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، میری اس مسجد کے اندر 25 سے 30 نہیں تو 35 بندے آتے ہوں گے، لیکن میری گفتگو جو ریکارڈ ہوئی جمعے کی اس کو 52 بندوں نے سنا۔ یہ ریکارڈ ہی اندر، اس کو جمع کوڈ میں نے اس لیے کیا کہ سعودی عرب سے توصیف الرحمان صاحب کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کو دنیا کے اندر سنا جا رہا ہے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو کو سنا جا رہا ہے، اور لوگوں کو حق بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ ہوا یہ کہ ان کا ایک بیان جاری ہوا اہل تشیع کے بارے میں، اہل تشیع کی عقیدے کے بارے میں ان لوگوں نے سنا، گائے کے اندر بیٹھ کے سنا، ترائی میں سنا، ان کو ایک فکر لاگی کہ یہ بندہ یا یہ وہابی ہے، ان کی سوچ سے ہے تو وہ مسلمان سیدھا آدمی ہے، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان بیان کرتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو سنا، انہوں نے فیصلہ کیا آپس میں بیٹھ کے کہ کیوں نہ ان کے مزید بیانات سنے جائیں۔ بات تو اس نے بڑے حقیقی ہے، اور پھر انہوں نے مزید سنا، آگے انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا، جس کی میں اکثر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ گھر کے اندر فیملی کے اندر بیٹھ کر قرآن کے اوپر مشاورت کیا کرو۔
قرآن کی آیات کو دس از دا انڈر ڈسکشن میٹر، آپس میں ڈسکس کیا کرو قرآن کے الفاظ کو پیارے محمد کے فرمان کے الفاظ کو، نبی کی حدیثوں کو ڈسکس کیا کرو، محبت بھی بڑھتی ہے، ذوق بھی بڑھتا ہے، شوق بھی بڑھتا ہے، ہدایت بھی ملتی ہے۔ یہ ڈسکس کرنے سے انہوں نے ڈسکس کی، انہوں نے مشاورت کی، مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا، 40 افراد نے مسلک اہل حدیث کو قبول کیا ہے۔ ان دنوں کی بات مسلک حق کو قبول کیا ہے، یعنی کہ مسلک اہل حدیث سے مراد قرآن اور نبی کا فرمان قبول کیا ہے۔ میں کسی عقیدے کی بات نہیں کر رہا، قرآن اور محمد کے فرمان کی بات کرتا ہوں۔ نہ ہی تو یہ بات اہل حدیث کی ہے، نہ ہی یہ بات دیوبندیت کی ہے، نہ ہی یہ بریلویوں کی ہے، نہ ہی مسلمانوں کے اندر کسی اور فرقے کی ہے۔ بات انہوں نے قبول کی ہے تو قرآن کی ہے، محمد کے فرمان کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ شخص جب بھی اس کو سنا ہے بات قرآن کی کرتا ہے، جب بھی ہم نے اس کی بات سنی نبی کی حدیث کی بات کرتا ہے، اس نے کبھی اپنی بات نہیں کی، قرآن اور محمد کے فرمان کی بات کی ہے۔ اس کو مزید سنتے ہیں، سنا، فیصلہ کیا، ڈٹ گئے اس بات کے اوپر کہ اگر سچ ہے، حق ہے تو قرآن اور محمد کا فرمان ہے، یہ سارے بات عقیدے بوگس اور جعلی ہیں۔ اس بات کو ہم نے غور کرنا ہے، فکر اس بات کی کرنی ہے کہ اگر اپنی سوچ کو گامزن کرنا ہے تو قرآن کے ساتھ بے شک نہ کریں مسلک کے اہل حدیث کے ساتھ، نہ کریں دیوبندیوں کے ساتھ، نہ کریں بریلویوں کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ، لیکن قرآن اور محمد کے فرمان سے منسلک کریں، اس سے نہیں ہٹنا اور اپنا جائزہ لینا ہے ہر بات کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے یہ قرآن ہے، اور اللہ کے بندو اس دور کے اندر جس دور میں سینکڑوں عقیدے چل رہے ہیں، سینکڑوں، کیسے مسلک اہل حدیث ہے تو اس کے اندر 20 عقیدے، دیوبندیت ہے تو اس کے اندر 20 عقیدے، بریلوی ہے تو اس کے اندر بے شمار عقیدے ہیں، شیعہ ہے تو اس کے اندر بے شمار عقیدے ہیں، اور مسلمین ہے تو اس میں بے شمار شاخیں ہیں۔ کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، محمد کا فرمان ایک ہے، لوگوں کے اندر ہزاروں سینکڑوں عقیدے بن چکے ہیں، گمراہیاں بن چکی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور ان فرقوں میں نہ پڑو، یہ فرقے تمہیں گمراہی میں لے جائیں گے، تباہی میں لے جائیں گے۔ اگر تم نے قرآن کا دامن پکڑ لیا، محمد کے فرمان کا دامن پکڑ لیا، تمہیں کوئی گمراہ کر سکتا۔ اپنے عمل کا اگر تم نے جائزہ لے لیا، اگر اپنے عمل پہ غور کر لیا، اگر تم نے اپنی رسم و رواج کے اوپر غور کر لیا، اگر تم نے اپنی نماز پہ غور کر لیا، اگر تم نے اپنی زبان پہ غور کر لیا، اگر تم نے اپنے کاروبار پہ غور کر لیا، اگر تم نے اپنے اولاد کے رسم و رواج پہ غور کر لیا، اگر تم نے اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے پر غور کر لیا کہ قرآن اور محمد کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کوئی عقیدہ، کوئی بھی اس وقت کا فرقہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا اگر تم نے قرآن کے ساتھ محبت لگا لی، یارانہ قرآن کے ساتھ لگا لیا، یارانہ محمد کے فرمان کے ساتھ لگا لیا، گمراہ کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ اور اس میں شرم نہیں، وہ جی میرا چچا، میرا ماما، وہ جی میرا دادا، میرا نانا، وہ جی میرے رشتہ دار، وہ جی یہ کرتے آئے، وہ بھی تو مسلمان تھے، کیوں جو مسلمان تھے؟
کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، زکات دیتے تھے، حافظ قرآن تھے، عالم تھے، مفتی تھے. یہ سوال اللہ نہیں پوچھے گا کہ تیرا دادا، تیرا نانا، تیرا بھائی، تیرا چاچا، تیرا تایا، تیرا سربراہ وہ حافظ تھا کہ نہیں، عالم تھا کہ نہیں، وہ بڑا نمازی تھا کہ نہیں، وہ بڑا حاجی اور حاج تھا کہ نہیں. یہ اللہ نہیں پوچھے گا، تو اس کے پیچھے چلا ہے. اللہ یہ پوچھے گا کہ میں نے تو ہدایت والی کتاب قرآن بھیجا تھا، تو نے پڑھا تھا؟ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں. وہ جی بڑی تلاوت میں کرتا ہوں. تلاوت کرنا بامقصد ہے، یہ محبت کو بڑھاتا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا اصل چیز ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے. اور پھر اس کسوٹی میں اس کے اندر اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. وقت کم ہوتا ہے، بات بیان نہیں ہو سکتی. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی سلطنت ہے، وہ اس سارے ملکوں کا مالک ہے. لہ الملک و لہ الحمد. اور تمام تعریفوں کا مستحق، جس کی تعریف کی جائے، جس کی بڑائی بیان کی جائے، جس کی شان بیان کی جائے، اور جس کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کی جائے، جسے نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جائے، بچہ بچی دینے والا سمجھا جائے، اپنی عزت بتعز و من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. جس کو مانا جائے وہ اللہ ہے. اس کے سوا کوئی بندہ بھی عزت دے سکتا، کوئی بادشاہ بھی عزت دے سکتا. وہ خود ذلیل ہو کے چلے جاتے ہیں، کسی کو کیا عزت دیں گے؟ ہوگا بندہ عزت کیا دے گا؟ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ. صرف اللہ ہے. اللہ کہتا ہے میں ہی وتعز من تشاء وتذل، ذلیل بھی میں کرتا ہوں لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے، عزت بھی میں دیتا ہوں لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے. اگر تم درست ہوتے ہو پھر دیتا ہوں. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. کوئی بیماری بھی مار سکتی، کوئی کرونا بھی مار سکتا، کوئی وبا بھی مار سکتی. کوئی چیز مار نہیں سکتی اگر وہ مارنا نہ چاہے. وہ اللہ یہ عقیدہ، وہی مالک وہی خالق. مختصر سے 5 منٹ زیادہ ہو جائیں گے. بات سمجھ کی ہے کہ جب تک ہم اپنے عقیدے کو درست نہیں کریں گے ہمارے اعمال ضائع، نمازیں ضائع، حج ضائع، زکات ضائع. اور حافظ ہونا بھی، قرآن پورا سینے میں اتارا، وہ بھی ہمیں اس وقت فائدہ نہیں دے سکتا جب عقیدہ آپ پہ نہیں. ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ آخری وقت میں جب زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہوتا ہے وہ شخص جنتی ہوتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا غور کی بات ہے. انسان اپنی ساری زندگی بد عقیدی میں گزار دے، جہالت اور گمراہی میں گزار دے، اندر سے عقیدہ اس کا یہی ہو کہ میں اپنے اکابرین کے پیچھے چلتا آیا ہوں، اللہ پہ عقیدہ کمزور ہو، کلمہ جاری ہو، اس کو اس کا فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیں کلمہ تو سکھ بھی پڑھ لیتا ہے. میرے سامنے کئی سکھوں نے کلمہ پڑھا، کیا وہ فائدہ ہوتا ہے؟ سوال ہو گئے نہیں، وہ رہے سکھے سکھی، اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کرنے کا تب ہے جب اللہ کی وحدانیت پہ پورا بھروسہ ہو، کسی اور چیز پہ بھروسہ نہ ہو، عقیدہ مکمل توحید میں ہو، پھر کلمہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے، پھر وہ بخشا ہوا ہے. ہاں ایک اور بندے کے لیے جھوٹ ہے جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزاری لیکن تھا کافر، تھا کافر. اس نے آخری وقت کلمہ پڑھا، وہ جنتی ہے. کیوں کہ اس نے آخری وقت میں، آخری لمحات میں اندر سے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا ہے. بعد عقیدہ اگر پڑھ کے جاتا ہے اس نے تو تسلیم نہیں کیا. کافر اگر جاتا ہے اس سے تسلیم کر لیا آخری وقت میں اللہ کی وحدانیت کو، وہ جنت میں جائے گا. عقیدے کی گمراہی، عقیدے کی گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. عقیدے کو درست کرنا ہے، اعمال تب ٹھیک ہوں گے. دوسرا جہالت گمراہی،
یہ جہالت ہے، بڑے چلتے آئے اور یہ باو جان چلتے آئے اور میں ان کے پیچھے چلا آ رہا ہوں، مستون کے پیچھے، یہ گمراہی ہے۔ سب سے بڑی کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے، محمد کا فرمان ہے، اس کو اپنانا ہے۔ اور پھر لوگ عزت افزائی کے لیے، پیسے کے لیے، اپنی شان و شوکت کے لیے، وہ جی بڑا ملا صاحب ہے جناب علی، بڑا اچھا بیان کرتا ہے، وہ جی بڑی عزت شان و شوکت والا ہے، اگر اس کے لیے اس نے تدریس کی وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس نے دنیا کا دکھلاوا کیا، دنیا کے اندر عزت ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ کے ہاں عزت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے ہاں تب عزت ہوگی جب ہم اپنے ایک ایک لمحے کا جائزہ لیں گے کہ جو میں کر رہا ہوں، اور خاص کر مخفی طریقے سے جو کر رہا ہوں، تنہائی میں جب کوئی بھی نہیں دیکھتا، او یار کوئی نہیں دیکھ رہا، تھوڑی سی ملاوٹ کر، کوئی نہیں دیکھ رہا، جھوٹ بول رہا ہوں، اور کوئی نہیں دیکھ رہا، میری باتوں کو لوگ مانتے ہیں، میں بات عقیدہ وار کو پھیلا دوں، وہ سب گمراہ ہے، وہ بدعمالی میں ہے۔ جب تک ہم اپنا جائزہ قرآن اور اس محمد کے فرمان نہیں لیں گے، اور پھر اندھی تقلید، یہ آخری بات ہے، اندھی تقلید کہ کسی کا پیروکار ہو جانا، اگر وہ ہوا میں اڑ کے دکھائے، وہ جی اس نے شب کی، میرے سارے کام ہو گئے، وہ جی اس نے بڑی بستی میں کہا چلے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، میں کیا ہو گیا ہے۔ یہ سب سے بڑی بدگمانی ہے۔ یاد رکھ لیں، ہمارے پیغمبر نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ جاؤ تمہیں سارا بھی مل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا اور کون ہوتا ہے جو ہمیں کہہ دے تعویذ کرنے والا گنڈا فروش، اگر کوئی توحید کا نام بھی لیتا ہے، کہتا ہے میں توحید ہوں، وہ جی میں تو بڑا دیوبندی ہوں، لیکن کرتا تعویذ کرنا ہے، خدا کی قسم، اس مالک کائنات کی قسم، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے، جو قرآن کے حروف لکھ کر کے تمہیں دے دیتا ہے، کہتا ہے تمہارا کام ہو جائے گا، اس نے تمہارا خدا ان الفاظ کو بنا دیا، اس سے بڑا گمراہ ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے تعویذ دیا، محمد رسول سے بڑا تعویذ کرنے والا کو ہو سکتا تھا؟ لکھ کر دے دیتے جاؤ تمہارا کام۔ محمد رسول اللہ نے کسی کو تعویذ لکھ کر دیا، اگر کالی کمری والے آقا نے کسی ایک بندے کو تعویذ لکھ کر دیا ہو، میرا خون اس میں بہا ہے، مجھے قتل کر دے۔ اگر اللہ کے نبی نے نہیں دیا، اگر آج کوئی ملا، اگر آج کوئی مولوی بات بڑے کرے، کہے میں دیوبندی ہوں اور لکھ کر تعویذ دیتا پھرے اور عملیات کرتا پھرے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرتا پھرے، خدا کی قسم اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ ہے۔ کیوں اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صدیق نے نہیں کیا، فاروق نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، علی نے نہیں کیا، امیر معاویہ نے نہیں کیا، حسن حسین نے نہیں کیا، کسی صحابی نے کسی کو تعویذ لکھ کر نہیں دیا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو اہل حق اپنے آپ کو کہتے ہوئے تعویذ فروشی کرتا ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑا کائنات کا کافر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ حق کی بات ہے، سر کی لوگوں کے عقیدے کو گمراہ کر رہا ہے، جہنم کی طرح لے جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان الخير الحديث كتاب الله وخير الهدى وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا رب کریم ہمارے سبینا کبینا قرآن کو معاف فرما آمین کہا کرو یا رب کریم ہماری ابا جان جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا رب کریم جتنے کلمہ پڑھنے والے دنیا سے چلے گئے یا رب کریم ان کے گناہوں سے درگزر فرما یا رب کریم ان کی قبروں کو نور سے منور فرما یا رب کریم اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما یا رب کریم ہماری ضروریات کو پورا فرما یا رب کریم غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرما یا رب کریم یا رب رحیم یا رب رحیم جن کے گھروں میں رزق کی تنگیاں دور فرما یا رب کریم جن کے دل میں تمنائیں جو خواہشات ہیں جائز ہیں تو پوری فرما یا رب کریم تمام مسلمانوں کی بخشش فرما یا رب کریم پوری دنیا میں اسلام کا خور بالا فرما یا رب کریم جتنی دعائیں کالی کملی والے نے امت کے لیے مانگی ہیں ہم مانتے میں عطا فرما یا رب کریم جن چیزوں سے کالی والے آقا نے پناہ مانگی ہے صحابہ نے پناہ مانگی ہے تابعین نے پناہ مانگی ہے